سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الکہف قرآن پاک کے تقریباً نصف میں آتی ہے اور بہت اہم صورتوں میں سے ہے. ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اسی طرح اس کی پہلی آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ انسان کو فتنہ دجال کے نقصان سے بچائیں گی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ کہف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح پروننسیشن کے ساتھ اور پوری، تو یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی. سارا دور دور تک روشنی ہی روشنی ہوگی. اور جس نے سورہ کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ دے سکے گا. اسی طرح ابتدائی 10 آیات بھی دجال کی فتنے سے بچاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا، یعنی زبانی یاد کر لے گا، میمورائز کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی اگر اس کی زندگی میں دجال آ بھی گیا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. یعنی اس کتاب کے نزول کی وجہ سے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں بھٹکتا نہیں چھوڑ دیا اور ہمیں رہنمائی دی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، صاف سمجھ میں بھی آتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے. یہ ہے اس کتاب کے آنے کا مقصد، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس میں یہود، نصارہ، مشرکین سبھی شامل ہیں. تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس کام سے، اس سوچ سے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو کسی بھی قسم کی اولاد اس سے منسوب کرنا سراسر زیادتی ہے، جھوٹا الزام ہے. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. یعنی ان کو سمجھا کر اور ان کو بتا کر، اور یہ نہیں مانتے تو ان پہ غم کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں. یہ آپ کی خیر خواہی کی بھی علامت ہے کہ کس قدر آپ انسانوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اور ان کی مخالفت اور ان کی بد زبانی اور دیگر طریقوں سے ستانے کے باوجود بھی آپ ان کو ہدایت کی بات بتاتے رہتے تھے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، یہ باغات، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت نظارے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو اس زمین کی خوبصورتی پہ ہی کھو کے رہ جائے گا، اور کون ہے کہ جو اس میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کی پسند کے کام کرے گا، اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جیے گا. آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی قیامت کے دن حشر کا میدان جب یہ زمین بنے گی تو بالکل میدے کی روٹی کی طرح سفید اسٹریٹ ہو جائے گی. تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. یہ کس قسم کا امتحان ہے؟ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے، دولت کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہے، علم کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، اور حکومت اور اقتدار بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں. ان 4 قسم کے فتنوں کو بہترین طریقے سے 4 واقعات کے ساتھ اس صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے. ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا ہے. فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں، کہ یہ بتائیے کہ وہ اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہوتی ہے، ذوالقرنین کون تھا،
ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ان کے جواب دے پائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں، ورنہ یہ کہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوں گے، تو پھر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ خود سے خود کچھ باتیں بنا کر لا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واقعات بیان ہی بتا دیے۔ ان کے نزدیک یہ بڑے حیران کن واقعات تھے۔ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ عجیب واقعات ہیں، عجیب نشانی ہے اس غار والوں کے قصے میں؟ تو وہ کیا تھی نشانی، وہ کیا ہے حقیقت، اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ شرک کرنے والے تھے، اور جو بھی شخص توحید پر قائم رہنا چاہتا اس کے لیے زندگی بڑی دوبھر کر دی جاتی۔ اب ہوا یہ کہ وہاں کی ایلیٹ کے کچھ نوجوان بچے اپنی حکومت اور اپنے وقت کے خلاف توحید کا اعلان کر بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی جان کو خطرہ تھا، تو انہوں نے آ کر غار میں پناہ لی۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارا معاملہ درست فرما دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ابھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ قوم کے فتنے سے، ڈر سے بھاگ کر غار میں آ کے پناہ لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں ان کو آرام کی نیند سلا دیا اور کئی 100 سال تک سلائے رکھا، اور پھر اس کے بعد اٹھایا۔ جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی، تو پھر آگے کیا ہوا اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، یعنی سچے دل سے ایمان لائے تھے تو ان کے ہدایت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اور اس کی دلیل کیا تھی کہ وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ جس کا ایمان سچا نہیں ہوتا وہ پھر ایمان کے لیے تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتا اور وہ اس پہ جمتا بھی نہیں۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، یعنی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے